الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين۔ عزیزان گرامی، ایک صحابی ہیں حضرت حبیب بن فدیک رضی اللہ عنہ، کہیں جا رہے تھے کہ ان کا پاؤں اتفاقاً ایک زہریلے سانپ کے انڈے پر پڑ گیا اور وہ پس گیا، اور اس کے زہر کے اثر سے حضرت حبیب بن فدیک رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی اور نظر جاتی رہی۔ یہ حال دیکھ کر ان کے والد بہت پریشان ہوئے اور انہیں لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا قصہ سن کر اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا تو حضرت حبیب بن فدیک رضی اللہ عنہ کی جو اندھی آنکھیں تھیں فوراً روشن ہو اور انہیں نظر آنے لگا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے خود حضرت فدیک کو دیکھا، اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی اور آنکھیں تو ان کی بالکل سفید تھیں، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھوک مبارک کے اثر سے نظر اتنی تیز تھی کہ سوئی میں دھاگا ڈال دیتے تھے۔ ماشاءاللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشان کہ جن کی تھوک مبارک سے اندھی آنکھ میں بھی بینائی اور نور پیدا ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جنگ خندق کے موقع حضرت جابر رضی اللہ عنہ جنگ خندق کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم انور پر پتھر بندھا دیکھا تو گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ کیا گھر میں کچھ ہے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ پکائیں اور حضور کو کھلائیں۔ بیوی نے کہا کہ تھوڑے سے جو ہیں، ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے، اسے ذبح کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیے۔ مگر چونکہ وہاں لشکر بہت زیادہ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدگی میں کہیے گا کہ وہ اپنے ہمراہ 10 آدمیوں سے کچھ کم ہی لائیں۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو لو، میں اس بکری کے بچہ کو ذبح کرتا ہوں اور تم اسے پکاؤ اور میں حضور کو بلا لاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کان میں عرض کیا حضور میرے یہاں تشریف لے چلیے اور اپنے ساتھ 10 آدمیوں سے کچھ کم آدمی لے چلیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو مخاطب فرما کر فرمایا چلو میرے ساتھ چلو۔ جابر نے کھانا پکایا ہے اور پھر جابر کے گھر آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑے سے آٹے میں اپنا تھوک مبارک ڈال دیا اور اسی طرح ہنڈیاں میں بھی اپنا تھوک مبارک ڈال دیا اور پھر حکم دیا کہ اب روٹیاں اور ہنڈیاں پکاؤ۔ چنانچہ اس تھوڑے سے آٹے اور گوشت میں تھوک مبارک کی برکت سے اتنی برکت پیدا ہوئی کہ 1000 آدمی کھانا کھا گیا مگر نہ کوئی روٹی کم ہوئی اور نہ کوئی بوٹی کم ہوئی۔ ماشاءاللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک کی برکت تھی کہ تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت پیدا ہو گئی کہ 1000 آدمی سے شکم ہو کر کھانا بدستور ویسے کا ویسا ہی رہا اور کم نہ ہوا، اور یہ حضور کی تھوک مبارک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کتنا نوازا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔